بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 تک جو ہے درس دے دیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 14 سے درس کی ابتدا کی جائے گی۔ الحمدللہ یہ درس قرآن کی نشست نمبر 90 ہے اور اس کی ابتدا نصارہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ ان سے بھی، سو انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کا یعنی یہود کا ذکر تھا اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا، ان سے عہد لیا تھا، انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا جس کے نتیجے میں ان پر لعنت کی گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، تو چونکہ یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہود کہلاتے ہیں، تو اس لیے نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں الگ سے ذکر فرمایا کہ جس طرح یہود سے ہم نے وعدہ لیا اور انہوں نے وعدوں کو توڑ ڈالا، اسی طرح نصارہ سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اب جب اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کیا جائے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اللہ نے بتایا کہ یعنی یہود پر اللہ نے لعنت کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ نصارہ نے بھی جب وعدوں کو توڑ ڈالا اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تو سزاً نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض روز قیامت تک۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ جب انہوں نے بھی اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا تو ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ کو بھڑکا دیا گیا، اور فرمایا کہ یہ روز قیامت تک یہ ان کے اندر رہے گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ عیسائی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہی دشمن بن گئے، ایک دوسرے کی مخالف بن گئے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے۔ ان کی مختلف فرقے ہیں، ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے۔ یہ سزا ہے اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑنے کی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھیں، مختلف ممالک کے اندر ان عیسائیوں کی حکومت ہے۔ آپ دیکھیں جرمنی ہے، اسی طرح یہ آپ کا امریکہ ہے، دیگر یہ جو ممالک ہیں، ان سب میں
یہ عیسائیوں کی حکومت ہے، لیکن سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہیں، نہیں، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ الکفر ملت واحدہ، جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے وہاں یہ متحد ہو جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ورنہ ان کے اندر اتنی پھوٹ ہے، یہ ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جتنی خون ریزی عیسائیوں نے اپنے خلاف ایک دوسرے کے خلاف کی، تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی ایک دوسرے کو خود جنہوں نے قتل کیا اور خون اپنا بہایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہلی قوموں کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ پہلے لوگوں کا کوئی قصہ سنانا، ان کی کوئی کہانی سنانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، کیوں بتائیں؟ کہ انہوں نے جب اللہ کے وعدوں کو توڑ ڈالا تو پھر ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہارے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، تم بھی جب کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو، تو گویا اللہ سے وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ ہم اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر تم نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا تو تمہارے ساتھ بھی ویسا معاملہ ہوگا جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ چنانچہ آج دیکھیں ہمارے اندر کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اور فرقوں میں بھی پتہ نہیں کتنے سارے فرقے اور گروہ بن گئے۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے کہ آج جو ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اللہ نے تو پہلے مثالیں دی ہیں کہ یہ لوگ بھی ایک نبی کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن اللہ کی تعلیمات کو جب پس پش ڈال دیا تو نتیجتاً ان کے دلوں میں پھوٹ ڈال دی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی اور یہ جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہم تقسیم ہیں اس سے ہم نکل جائیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سربلندی عطا فرمائے گا جو ہمارے اسلاف کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جب اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا، اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا، تو ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دی گئی، اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب قیامت کے دن ان کو بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، کس بنا پر تمہارے ساتھ یہ سارے معاملے ہوئے۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمارے اندر یہ سارے معاملات کیوں ہیں اور ہم کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس لیے کہ دشمنان اسلام تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں، ہم متحد نہ ہو سکیں، ہم متفق ہو کر ان کے خلاف کوئی پلاننگ نہ بنا سکیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں۔ آیا ہم جو وہ چاہتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنا کر ان کو قوت دینا چاہتے ہیں، یا اللہ کے دین کو قوت دینا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کے دین کو قوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات پر جو ہے وہ کفر و شرک کے فتوے لگا کر ایک دوسرے کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اہل کتاب کو مخاطب کیا، یعنی اس میں یہود اور نصارہ دونوں ہیں، کہ دیکھو یہ وہ نبی ہے جس نے کسی دنیا کے استاد سے نہیں پڑھا، جو تمہارے درمیان رہا ہے، تم اس ہستی کی زندگی کے ہر ورگ سے واقف ہو، ان کی زندگی کے ہر لمحے سے واقف ہو۔ انہوں نے کسی استاد سے پڑھا نہیں اور پھر بھی وہ باتیں بتاتے ہیں جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔
تو یہ تو کھلی دلیل ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، کتاب میں چھپا دیتے تھے۔ لیکن یہ نبی تو بتا رہے کہ جی تمہاری کتاب کے اندر یہ بھی ہے، تمہاری کتاب کے اندر یہ بھی ہے، حالانکہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں، اس کتاب کو کیا دنیا کی کسی اور کتاب کو بھی نہیں پڑھا۔ تو یہ جب بتا رہے ہیں تو ایمان لے آؤ ان پر۔ اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے، فرمایا کہ کچھ باتیں تو یہ بتاتے ہیں جو اجتماعی معاملات ہیں وہ تو بتاتے ہیں، لیکن جو تمہاری انفرادی کمزوریاں ان سے تو پردہ ہی نہیں اٹھاتے، تمہارا شرم اور بھرم رہے، اس لیے بہت ساری باتیں تو بتاتے ہی نہیں۔ آگے فرمایا اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تشریف لایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب ظاہر کرنے والی۔ نور سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد، جمہور مفسرین کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے، نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد اسلام بھی لیا ہے، قرآن کو بھی لیا ہے، لیکن جمہور مفسرین کیا کہتے ہیں کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نور اور بشر پر لڑائی اور جھگڑے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن نے نور فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں یا یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ جی نور سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا یا حصہ۔ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے اپنے نور سے پیدا کیا، حدیث جابر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ ماننا یہ کوئی مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی نور کا حصہ؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر قرآن میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اللہ نے، اور فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے اپنی روح کو پھونک دیا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام اللہ کا کوئی ٹکڑا یا جز ہیں؟ یہ تو آپ کو ایک تکریم دی ہے، آپ کو ایک شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے، ایک عزت بخشی ہے، اس کا ذکر ہے اصل میں یہاں جو فرمایا کہ روحی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے پھونکی اپنی روح۔ تو یہ ان کو شرف اور کرامت کے لیے الفاظ استعمال کیے گی، اسی طرح یہ شرف و کرامت کے لیے الفاظ یہاں پر بھی ادا ہوئے ہیں، ورنہ ایسا کوئی نہیں سمجھتا اہل ایمان میں سے کوئی مسلمان کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نور کا کوئی جز یا حصہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ غلط فہمی ہے، یا غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، یا لوگوں کے اندر انتشار اور فساد کرنا مقصود ہوتا ہے تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کی واضح طور پر اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ جی اللہ چونکہ نور خود مخلوق ہے، تو جو چیز مخلوق ہو اس کو خالق سے کیسے کہا جا سکتا ہے جی کہ خالق بھی اس میں شامل ہو؟ نور خود ایک مخلوق ہے، تو خالق کے لیے وہ تو خالق ہے جو قدیم ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کوئی فنا نہیں ہے، اس کے لیے بقا ہے۔ مخلوق میں سے کسی چیز کے لیے یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور اس کے لیے کوئی فنا نہ ہو۔ تو یہ چیز کلیئر ہونے کے بعد اگلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا نور و بشر کو جو معاملہ ہے کہ بشر نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانتا ہو۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ میں بشر ہوں، لیکن بشر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام بشر جیسے میں آپ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بشر کامل ہیں،
بشریت کا جو کمال ہے اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر کامل ہیں۔ اور رہا معاملہ اب نور کا، تو نور کا جو معاملہ ہے یہ قرآن اور سنت سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، جو ہدایات ملتی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارات و کنایات ہیں۔ قرآن کی آیات میں بھی اس کے اشارات ہیں اور احادیث میں بھی اس کے اشارات اور کنایات ہیں، جس سے اصولی طور پر جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نور ہونے کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کو ہم کافر یا گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی جس نے اگر نورانیت کا انکار کر دیا تو آپ نے کہا کہ جی کافر ہو گیا یا یہ جو ہے گمراہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی۔ اس لیے کہ اس کے جو دلائل ہیں ان دلائل کی روشنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر جو نور کا منکر ہو اسے ہم کافر یا گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانیت سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا، اور بشر تو تھے ہی، آپ بشر تو تھے ہی، آپ کی بشریت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، جو بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے۔ لیکن نورانیت سے بھی اللہ نے وافر حصہ عطا فرمایا۔ اب نورانیت بھی دو طرح کی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں نور حسی اور ایک کو کہتے ہیں نور معنوی۔ حسی کا مطلب ہوتا ہے محسوس ہونے والا نور، جیسے چاند سورج ان کی روشنی محسوس ہوتی ہے، لائٹ کھلتی ہے اس کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا بھی وافر حصہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ ایک حدیث شریف ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے میں نے سوئی کو تلاش کر لیا، تو نور حسی سے بھی اللہ نے وافر حصہ عطا فرمایا۔ اور ویسے جو آپ کا نور ہے نور معنوی ہے۔ نور معنوی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ علم نور ہے، مجھے بتائیے علم جو نور ہے یہ نور نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا، محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن علم نور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ نور ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی نبی نور ہیں، تو یہ پھر رات کو روشنی کیوں جلاتے ہیں، پتہ نہیں فلاں کیوں کرتے ہیں، یا رات کو روشنی کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ مجھے بتائیے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ نور نہیں ہیں؟ سب مانیں گے کہ وہ نور ہیں، اور اس بات پر بھی ہر ایمان والے کا اعتقاد اور یقین ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو جب دو فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اندھیرے میں کیوں ضرورت پڑتی ہے، روشنی کیوں نہیں ہوتی ان کی؟ تو یہ ہر بات جو ہوتی ہے اس کا مقصد صرف فساد ہوتا ہے، فساد برپا کرنا، امت میں نفاق پیدا کرنا، امت کے اندر دراڑیں پیدا کرنا، اس لیے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نور معنوی اس کا اپنی ایک وہ ہے، وہ نورانیت ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں نظر آئے، محسوس ہو، وہ نور جو محسوس ہونے والا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ بے شک تشریف لایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی۔ یہ کتاب کھلی واضح کتاب ہے، جس نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ ایسی تعلیمات ہیں جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، اور جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف اپنی توفیق سے، اور دکھاتا ہے انہیں راہ راست۔ یعنی یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ نبی ایسا نبی ہے جن سے کیا ہوتا ہے؟ تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، یعنی جو اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو اس کے ذریعے سے کیا دکھاتا ہے؟ سلامتی کی راہیں، سبل السلام، سلامتی کی راہیں اللہ دکھاتا ہے، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف۔ وہ تاریکیوں سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں، اجالے میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہیں
نکالتا ہے تاریکیوں سے اجالے کی طرف اپنی توفیق سے اور دکھاتا ہے انہیں راہ راست. یعنی اللہ تعالیٰ گویا اس کو پکڑ لیتا ہے جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا, جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا, تو گویا اللہ اس کو پکڑ کر جنت کی راہوں پر لے جاتا ہے, جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے. اب پھر عیسائیوں کا ذکر ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کہتے تھے یا خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے. بہرحال ان کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کا گھما پھرا کر جو بات آتی ہے وہ اسی پر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, چاہے وہ اکیلے خدا ہوں یا تین مل کر خدا بنتے ہوں. بہرحال ہر طرح سے وہ اس پر آتے ہیں. اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں, جو ٹرینیٹی کے عقیدے کے قائل ہیں, جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں, یا تنہا حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے اندر اللہ نے حلول کر دیا, اللہ ان کے اندر نعوذ باللہ اتر گیا ہے, تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فتویٰ دیا. یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز روک دے؟ یعنی اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو, تو ہے کوئی اسے روک سکے؟ بھائی خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جس پر موت نہیں آتی. تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا تو وصال ہو گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے, پھر ان کا وصال ہو جائے گا. تو خدا تو کبھی مرا نہیں کرتا, خدا کا انتقال تو نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو یا ان کی والدہ کو وفات دے دے, ہلاک کر دے, تو کیا کوئی ہے جو روک سکے اللہ تعالیٰ کو؟ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں, بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے مقرب رسول ہیں. تو فرمایا کہ اور اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. یہود و نصارہ کہتے تھے جی ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں, کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں, ہم نبیوں کی اولاد ہیں, تو ہم تو اس کے پیارے ہیں, تو لہٰذا اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا, ہم تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے چاہے ہم کچھ بھی کریں. جو عیسائی انہوں نے تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی پاداش میں سولی پر چڑھ گئے, نعوذ باللہ, یعنی اب ہم سے گناہ سارے ختم, ہماری جگہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے, نعوذ باللہ. ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا, بلکہ اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. اگر ایسی ہی بات ہے قل فلم یعذبکم بذنوبکم, آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر؟ پھر کیوں بخت نصر نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی؟ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی عذابوں میں مبتلا کیا, تمہیں جو ہے مینڈک, خون اور طرح طرح کے عذاب تم پر آئے. برتن نکالتے ہیں تو سارا خون ہی خون, برتن کھولتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, مینڈک ہی مینڈک, یہ طرح طرح کے مختلف عذاب اللہ نے نازل فرمائے. تو فرمایا کہ پھر یہ عذاب کیوں ملے؟ کوئی پیارا ہو, کوئی
باپ جو ہوتا ہے اپنی اولاد کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرے گا؟ پریشانی میں تکلیف میں دیکھے گا کوئی باپ؟ جو کسی سے محبت کرتا وہ دیکھے گا؟ تو فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر بتاؤ کیوں تمہیں عذاب ملے، کیوں تکالیف میں تم مبتلا ہوئے؟ آگے اللہ نے کھلا اعلان کیا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو اس کی مخلوق سے جو اللہ نے پیدا کی، اس طرح تم بھی بشر ہو۔ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب ہمارا حال بھی یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی بس ہم تو کلمہ پڑھ لیں، اب جو مرضی کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیمات اسی لیے بتائی ہیں کہ ان کے بھی ایسے دعوے تھے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہاں، جو میرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا اس کو میں دنیا میں بھی عزت دوں گا اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملے گی۔ اور ہمارے یہاں خصوصاً جو سجادگان ہوتے ہیں، پیران کرام کے صاحبزادگان ہوتے ہیں، وہ اس میں بڑا فخر کرتے ہیں۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ ولی نہیں بلکہ نبی تھے، نبی۔ اسی پر تو وہ بھی فخر کرتے تھے جی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں۔ اس کا دعویٰ تو تھا ان کا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہم نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے نبیوں کو خود قتل کیا، ہم نے اپنے نبیوں پر خود آرے چلائے، یہ بات نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی آج یہ کہتے ہیں ہم تو جی اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری صحبت فلاں سے ہے، ہم فلاں کے مرید ہیں، ہمارا باپ فلاں سے مرید ہے۔ یہ بتاؤ کہ ان اللہ والوں نے جو تعلیمات دی ہیں، جو عمل انہوں نے کیا، وہ تم کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو تمہارا معاملہ بھی وہی جو یہود والوں کا، یہود کا ہے، نصارہ کے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے آپ کا بھی معاملہ ہوگا۔ اللہ کے ہاں سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ الگ ہوگا یہ الگ ہوگا، وہاں انصاف ہے، وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے۔ ہاں، جس نے اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، ان کی باتوں کو مانا ہوگا، یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن جس نے صرف دعوے کیے ہوں گے کہ جی میرا تو فلاں کے ساتھ واسطہ ہے، میں ان کا مرید ہوں، فلاں کا ہوں، اور ان کی باتوں کے برعکس چلا، ان کی تعلیمات کے خلاف چلا، ان کے لیے ویسی سزا ہوگی جیسے پہلے لوگوں کے لیے سزا گزری، اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دعووں سے بچائے، بلکہ نیک اور صالحین کی جو صحبت عطا فرمائی اور ان سے ہمیں تعلق عطا فرمایا، تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آگے اللہ نے بتایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام الہی، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ تقریباً 600 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 600 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں بھیجا، اور تقریباً 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے جو صاف صاف بیان کرتا ہے۔ یہ کیوں بھیجا اتنے عرصے کے بعد؟ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ یہ جو درمیانی زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ، یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے، اعلیٰ فترت من الرسل، یعنی یہ وہ درمیانی زمانہ ہے، یہ وقفے والا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ اتنے عرصے کے بعد نبی ہم نے اسی لیے بھیجا اور ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یہ آخری نبی ہیں۔ آج 7 سپٹمبر ہے اور اہل پاکستان کے لیے یہ ایک سعادت کا دن بھی ہے کہ اسی دن پاکستان کی اسمبلی میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 7 سپٹمبر کو علماء نے بڑی جدوجہد کی اور اللہ نے ان کی کوششوں کو جو ہے ضائع نہیں ہونے دیا، رائیگاں نہیں جانے دیا، بلکہ 7 سپٹمبر کو پاکستان کے اندر جو ہے
قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، پھر پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے دروازے کو کہتے ہیں کہ کھلا ہوا ہے، اور غلام احمد قادیانی کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں۔ اب وہ طرح طرح کی تعویلاتیں ہوتی ہیں کہ جی ذلی ہے، بروزی ہے، فلاں ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی طرح کا بھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا، یعنی کوئی نیا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، یہاں پر ان کے احکامات نہیں ہوں گے، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، وہ بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ اب تو آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا کہ اگر ہماری تعلیمات پر عمل کرو گے، اللہ کے احکامات کو مانو گے تو تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، اور ڈرانے والا آ گیا، اگر ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے فلاں عذاب ہے، وہ سب بتانے والا نبی آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا، جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء، تم پر کتنا احسان ہے کہ تم میں نبی آئے، اور بنایا تمہیں حکمران، صرف نبوت نہیں دی بلکہ ظاہری طاقت قوت بھی دی، تمہیں حکمران بھی بنایا، اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ یعنی اس وقت جو سرخروئی، جو کامیابی، جو حکمرانی، جو نبوت ان کو عطا کی گئی کسی اور قوم کو دی نہیں گی، وہ کچھ ان کو اللہ نے عطا فرمایا جو زمانے میں کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ یہ اللہ کے کتنے بڑے انعامات ہیں۔ یعنی جس طرح نبوت اللہ کا انعام ہے، اسی طرح مادی حکمرانی، مادی ترقی بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ تو فرمایا یہ سارے انعامات تم پر کیے گئے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ یہ پاک زمین کون سی ہے؟ یہ فلسطین اور شام، یہ اس وقت ایک علاقہ ہوتا تھا، اس میں اللہ نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یہ شام، اس کو اللہ نے مقدس زمین قرار دیا۔ کیوں؟ اس میں اللہ کے نبی مبعوث ہوتے رہے، کثرت سے آتے رہے، تو جہاں اللہ کے نیک بندے آتے ہیں وہ جگہ، وہ سرزمین بھی کیا ہوتی ہے؟ مقدس بن جاتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ پاک زمین ہمیں بھی اللہ نے عطا فرمائی، پاکستان ہے، پاکستان یہ بھی پاک سرزمین اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹ پھیرتے ہوئے ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ کہنے لگے اے موسیٰ اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نہ نکل جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ اس وقت کہا دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں سے تھے، انعام فرمایا تھا اللہ نے جن پر کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہوگے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 نقیب بنائے تھے، 12 سردار ان میں چنے تھے جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے کیا، ان 12 لوگوں کو وہاں بھیج دیا تھا شام میں، فلسطین کے اندر، کہ دیکھو وہاں کون قوم ہے، اس کے کیا حالات ہیں بتایا تھا، لیکن کچھ بات لوگوں کو نہیں بتانا، جو بھی خبر ہو وہ آ کر مجھے دینا۔ اب جب وہاں سے آئے تو انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری بات بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کسی اور کو نہیں بتانا۔
اب سوائے 2 لوگوں کے سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور گئے جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے، یعنی 10 جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ بھائی وہ بڑے ظالم جابر، بڑے جسم والے، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب وہ قوم بزدل ہو گئی۔ وہ 2 جو بندے تھے، 2 سردار جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا تھا، وہ کہنے لگے بھائی تم بڑھو، آگے نکلو، تم غالب آ جاؤ گے۔ لیکن قوم تو ایسی بزدل ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں اور جا کر جو ہے ان سے لڑیں، جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ حالانکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ بس، پھر فتح اور نصرت عطا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ میں رکھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے اجداد میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے بہت عرصے بعد آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، دعوت گناہ دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو الہام فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سارے دروازوں میں تالے لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے کہ دوڑ کر دروازوں تک جاؤ، اب ان دروازوں کے تالے کھولنا، ان دروازوں کو کھولنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام ہے دوڑ کر دروازے تک پہنچنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے پر، دروازے کھلتے چلے گئے، تالے کھلتے چلے گئے۔ یہی بات ان کو بتائی گئی تھی کہ تم بس وہاں داخل ہو جاؤ، فتح اور نصرت عطا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اپنے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمارے لیے ایسی بے شمار مثالیں رکھی ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کی اگر تعمیل کریں، اگلے راستے کھولنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا من الحمد للہ رب العالمین۔